تاریخ کے اوراق میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ دنیا کے نقشے بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو کل تک بکھری ہوئی تھی اور آج دنیا کے سامنے بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ ایک کہانی ہے ایمان، حکمت اور جنگ کی۔ جب ہم اسلامی فتوحات ایران کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں ان تاریخی کتابوں میں۔ تاریخ الطبری، البدایہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ، فتوح البلدان، یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو محفوظ رکھا۔ سن 632 عیسوی جزیرۃ العرب میں ایک نئی ریاست قائم ہو چکی تھی اور اس ریاست کی قیادت کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، یہ کوئی عام ریاست نہیں تھی، یہ ایک نظریہ تھی اور نظریے ہمیشہ ٹکراتے ہیں طاقتوں سے۔ ایک طرف رومی سلطنت اور دوسری طرف خسرو پرویز کی ساسانی سلطنت، دو سپر پاورز اور درمیان میں ایک نئی طاقت۔ سوال یہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ تھا کون تاریخ لکھے گا۔ اور پھر ایک خط، ایک گستاخی اور ایک پیشگوئی جس نے ایک عظیم سلطنت کے زوال کا آغاز کر دیا۔ یہ ہے فتوحات ایران قسط نمبر 1، جہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ہمارے یوٹیوب چینل حال دل اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائکس کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں۔ دنیا میں پہلی اسلامی ریاست جزیرۃ العرب میں قائم ہو چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے دوسرے حکمران خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر جلوہ افروز تھے۔ دنیا کی اس پہلی اسلامی ریاست کے ایک طرف اس وقت کی سپر پاور سمجھے جانے والی رومی سلطنت تھی تو دوسری طرف کئی لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی عظیم الشان ساسانی سلطنت قائم تھی، جس کا مرکزی علاقہ ایران کی سرزمین تھی۔ نئی نویلی اسلامی ریاست کے مغرب میں رومی تھے تو مشرق میں ساسانی، جنہیں اپنی تہذیب اور رہن سہن پر بڑا ناز تھا۔ عربوں کو تو یہ لوگ حقارت سے جاہل، مفلس اور جنگلی کہا کرتے تھے۔ ویسے تو رومی اور ایرانی دونوں ہی مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، مگر ایرانیوں میں دشمنی ذرا حد سے بڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پر بنی خط رومی سلطنت کے شہنشاہ ہرقل، جیسے قیصر کہا جاتا تھا، بھیجا اور دوسرا خط ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز، جیسے کسریا کہا جاتا تھا، کی طرف روانہ کیا تھا۔ بدبخت خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو چاک کر دیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو جانے کی خبر مسلمانوں کو دی تھی۔ خسرو پرویز نے نہ صرف خط چاک کیا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد کے ساتھ بدسلوکی بھی کی تھی۔ پھر اس بدبخت نے اپنے ماتحت یمن کے حاکم کو پیغام دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے، لیکن جب اس کے آدمی مدینہ پہنچے تو اسی رات کو شاہ ایران خسرو پرویز اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک خط مبارک چاک کرنے کے بعد ہی سے ایرانی قصر شاہی میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، یعنی ایرانیوں کی بد نصیبی اور زوال اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے بیٹے شوریہ نے باپ کو مار کر خود تخت پر قبضہ کر لیا۔
یوں یہ گستاخ انسان اپنے ابرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اسلام سے پہلے عرب ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، یہ منتشر تھے اور جگہ جگہ سرداروں نے اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر رکھی تھی۔ ان کے اسی انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھا کر ایرانی حکمران عرب میں مداخلت کرتے رہتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کے سرداروں کو اپنا باج گزار بنا کر سالانہ لگان بھی وصول کیا کرتے تھے۔ ایک ایرانی بادشاہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جب اس نے عربوں پر حملہ کیا تو اس نے ان پر سخت مظالم ڈھائے۔ وہ جس عرب کو قابو کر لیتا تو اس کے کندھے اکھاڑ دیتا تھا، لیکن عربوں میں حریت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ زیادہ عرصہ ان کے ماتحت نہیں رہتے تھے، بار بار بغاوت کر کے ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کی اخلاقی حالت بہت بری تھی، شراب نوشی اور زنا عام تھے۔ اکثر لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مختلف قسم کے سینکڑوں بت بنائے ہوئے تھے جن سے مختلف کاموں میں مدد مانگا کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر تلواریں چل جایا کرتی تھی اور کئی دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھی جن میں بہت سے لوگ مارے جاتے تھے۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اسلام سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے۔ ہمارا معاشرہ ہر قسم کے برائیوں اور خرابیوں سے آلودہ تھا۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو چیر پھاڑ دیتا تھا، لیکن اس گمراہی اور تاریخی کے دور میں بھی کچھ خوبیاں ان میں موجود تھی۔ یہ لوگ دھوکہ فریب سے کام نہیں لیتے تھے، زبان کے پکے اور کھرے تھے، یہ بڑے ذہین اور ہوشیار تھے۔ ان کی طبیعت میں چستی تھی، ان میں بزدلی کی بجائے بہادری تھی۔ یہ آزاد طبیعت کے لوگ تھے، نہ کسی قوم کی غلامی قبول کرتے تھے، نہ خود کسی دوسری قوم کو غلام بنانے کے لیے حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ اپنی دنیا کے آزاد پنچھی تھے، ان کی طبیعت صاف تھی، اگر حق بات سمجھ لیتے تو اپنی جہالت کا اقرار کر کے سچ کو قبول کر لیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں تہذیب آئی اور یہ اسلام کے پرچم تلے متحد ہوئے تھے۔ ان کا متحد ہونا بھلا اس وقت کی عالمی طاقتوں یعنی روم و ایران کو کیسے ہضم ہو سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ جہاں ان کے دینی دشمن تھے وہیں پر ان کی یکجہتی بھی ان کو گوارا نہیں تھی۔ اسے نئی اور پہلی اسلامی ریاست کو وہ کبھی بھی مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ان دنوں ایران خود بڑے سیاسی بحران سے دوچار تھا اور اس سیاسی بحران کا آغاز ملعون خسرو پرویز کی ہلاکت سے شروع ہوا تھا۔ خسرو پرویز کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا بیٹا شیروہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو قتل کروا دیا تاکہ کسی بغاوت کا خطرہ نہ رہے۔ یوں ایرانی سلطنت ایک دم متوقع جانشینوں سے تہی دامن ہو گئے۔ شیرویہ کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے اقتدار کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکے گا۔ اپنی حکومت کے استحکام کے ان مبالغہ آمیز انتظامات کے باوجود بدقسمت شیرویہ صرف 8 ماہ حکومت کر کے اس حالت میں مر گیا کہ پیچھے اس کے 7 سالہ لڑکے اردشیر کے سوا کوئی جانشین نہیں تھا۔ شیرویہ کے مرنے کے بعد اردشیر کو تخت پر تو بٹھا دیا گیا، مگر کم سنی کی وجہ سے وہ اس قابل نہ تھا کہ حکومتی ذمہ داریاں انجام دے سکتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بعض اوقات حکومتی معاملات عورتوں کو سنبھالنے پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات کے آخری برسوں سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک ایرانی کی سیاسی صورتحال جو کی تو تھی۔ بحران دخت اور ارضی دخت نامی 2 شہزادیاں سلطنت کے معاملات پر حاوی تھے اور ایرانی سیاست اپنی بحرانی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ غرض ان وجود سے ایرانیوں کو اب تک جزیرہ العرب کے خلاف کسی کارروائی کا موقع نہ مل سکا تھا، اور تاہم امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ ایرانیوں کی حالت جو ہی سنبھلے گی وہ سرزمین عرب پر یلغار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔
اس لیے آپ مشرق سرحدوں کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 632 تا 634 ہجری میں ساسانی سلطنت، جیسے سلطنت فارس بھی کہا جاتا ہے، اپنے زوال کے باوجود ایک وسیع رقبے پر محیط تھی۔ اس دور کی ساسانی سلطنت میں آج کل کے درج ذیل ممالک مکمل یا جزوی طور پر شامل تھے۔ ایران یہ سلطنت کا مرکز اور اصل سرزمین تھی۔ عراق اس کا بیشتر حصہ بشمول دارالحکومت مدائن ساسانیوں کے قبضے میں تھا۔ آذربائیجان یہ علاقہ ساسانیوں کی شمالی سرحدوں کا حصہ تھا۔ آج کل کے افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان اور تاجکستان کے بڑے حصے ساسانی کلمروں میں شامل تھے۔ ارمینیا، جارجیا اور داغستان موجود روس کا حصہ پر ساسانیوں کا اثر و رسوخ یا براہ راست قبضہ تھا۔ موجودہ کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقے ساسانی سلطنت زیر نگین تھے۔ پاکستان کا مغربی حصہ، خاص طور پر بلوچستان اور مکران کے علاقے ساسانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں میں شامل تھے۔ سلطنت کے اثرات عمان اور یمن کے کچھ حصوں تک بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ انہی دنوں میں از خود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایران سرحدوں پر پہلی بار لشکر کشی کا انقلابی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ترتیب باقی نہ رہا۔ ہوا یہ کہ عراق کی سرحدوں پر آباد بعض عرب قبائل جو صدیوں سے ایرانیوں کے مظالم برداشت کر رہے تھے، ان کے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عرب قبائل عیسائی تھے، مگر انہوں نے وطنی غیرت کے سبب ایرانیوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی تھی، اور اب عرب سے ملے ہوئے ایرانی صوبے سوات عراق میں گھس کر کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان قبائلیوں میں مزاحمت کا جذبہ پیدا کرنے میں قبیلہ وائل کے ایک رئیس مسنا بن حارثہ الشیبانی رضی اللہ پیش تھے، جنہوں نے 9 ہجری میں مدینہ آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اپنی قوم کو لے کر ایرانیوں کی چوکیوں پر چھاپا مار حملے کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی کارروائیوں کی اطلاعات ملی تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ لوگوں نے بتایا یہ مسنا بن حارثہ ہے، جو کوئی گمنام شخص نہیں، مشہور و معروف اور بلند مرتبہ آدمی ہے۔ مسنا بن حارثہ کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ کسریہ کی افواج میں اب پہلے جیسا دم خم نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اگر مدینہ منورہ سے مزید افواج فراہم ہو جائے تو ایران کو فتح کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ خود مدینہ منورہ آئے اور دربار خلافت سے عراق پر حملے کی اجازت لی اور امدادی افواج کا مطالبہ بھی کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 8000 سپاہیوں کی کمک کے ساتھ اس فوج کشی کی منظوری دی ہے، تاہم آپ محسوس کر رہے تھے کہ ایران جیسی عظیم الشان سلطنت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت ہے۔ آپ کی نگاہ انتخاب ایک بار پھر اسلام کا بیاناز شاہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی، جنہوں نے مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کر کے اپنی عسکری صلاحیتوں کو لوہا منوا لیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جمامہ کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی اسی جگہ قیام پذیر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے لشکر سمیت عراق کی طرف کوچ کرنے اور مسنیہ بن حارثہ کی مہم کو کامیاب بنانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ انہیں کمک فراہم کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت قینقاع بن عمرو کو روانہ کر دیا۔ یہ جنگ اور سفارتی معاملات میں اپنی مثال آپ تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ صرف ایک آدمی بھیجنے سے کیا فائدہ؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ان جیسا ایک آدمی جس فوج میں شامل ہو اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ عراق پر اس پہلی جلگار کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ حریف پر بھرپور حملے کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کی داغ بیٹھ جائے۔
उस मकसद के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मशीरों के साथ मिलकर बहुत सोच समझकर जंगी नक्शा मुरतब किया। साथ ही हजरत इलियास बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ताकीद की कि वो अपनी फौज लेकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जा मिले। हिकमत अमली के मुताबिक ये तमाम फौजें खलीज फारस के करीब साहिली मुकाम अबला के करीब जमा हो गई। कदीम तारीखी शहर उबला मौजूदा दौर में इराक के मशहूर शहर बसरा के हिस्सा है। उबला बसरा के मशहूर कारोबारी इंतजामी महल अल अशार में वाक़ है। उनकी एक सिमत ईरान था और दूसरी सिमत जजीरतुल अल अरब, जबकि तीसरी तरफ खलीज फारस का गहरा पानी था। यहाँ पर काबिल फौज न सिर्फ बेयक वक़्त इराक और मगरब की सरहदों पर सल्लत हासिल कर सकती थी, बल्कि समुंदर के रास्ते से बिला रोक और टोक हिंदुस्तान तक जा सकती थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकाम उबला में तमाम इस्लामी लश्कर को शुमार किया तो कुल 18,000 आदमी थे। आपके सामने इराक का वो ईरानी सूबा था जिसका नाम हजीर था और दरबार ईरान से उस सूबा का गवर्नर हरमुज नामी शख्स था। ये एक निहायत दिलेरो जंगजू सरदार था। हरमुज की दहाक तमाम अरब, इराक और हिंदुस्तान तक बैठी हुई थी, क्योंकि वो जंगी बेड़ा लेकर साहिल हिंदुस्तान पर भी हमला आवर हुआ करता था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरमुज के नाम एक खत तमाम अजद के लिए लिखा और इस्लाम की तरफ दावत दी। आपने लिखा, उमाबाद इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। अगर इस्लाम कबूल नहीं तो अपनी कौम की हिफाजत की जमानत हासिल करने के लिए जजिया देना मंजूर कर लो, वरना उसके बाद जो नतायज होंगे उनके लिए तुम अपने अलावा किसी और को मलामत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए ऐसी कौम को लाया हूं जो मौत को ऐसी पसंद करती है जैसे कि तुम जिंदगी को। हरमुज ने उस खत के पहुंचते ही फौरन दरबार ईरान को इत्तला भेज दी और खुद फौज जमा करके हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। ये है हमारा एपिसोड नंबर 1। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हाले दिल स्टूडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम कमेंट्स में अपनी राय जरूर दो। थैंक यू, शुक्रिया। सब्सक्राइब